کے خلاف قوت مدافعت بناتا ہے، جس کو ہم امیونٹی کہتے ہیں۔ کافی ساری اینٹیجن ایسی ہوتی ہیں جن کے خلاف جسم امیونٹی پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا مالیکولر ویٹ 10,000 کلو ڈیلٹن سے کم ہوتا ہے، ان کو ہم ہیپٹن کہتے ہیں۔ پینسلین جو ہے وہ ہیپٹن کی ایک عمدہ مثال ہے۔ تو وہ جو ہیپٹن ہے وہ دوسری پروٹین یا پولی سیکرائڈ کے ساتھ مل کے امیونوجن بن جاتی ہے۔ جب یہ امیونوجن بنتی ہے تو پھر جسم اس کے خلاف امیونٹی بنانا شروع کر دیتا ہے، اور امیونٹی بنا کر وہ کہاں پہ بھیجتا ہے؟ بلڈ میں۔ بلڈ سیلز ہیں جو قوت مدافعت بناتے ہیں۔ قوت مدافعت بنانے کے لیے جو بلڈ سیلز استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بی سیل۔ بی سیل، بی لیمفوسائٹ، وہ بلڈ سیل جو ہے نا اینٹیجن کو ریکگنائز کرتا ہے، اینٹیجن کو ریکگنائز کرتا ہے، اس کو پھر پروسیس کرتا ہے، پروسیس کرنے کے بعد اس کو پریزنٹ کرتا ہے ٹو دی ادر سیل۔ تو ایسے خلیے جو اینٹیجن کو لیں اور پروسیس کریں اور پھر اس کو پریزنٹ کریں، تو ایسے خلیوں کو ہم اینٹیجن پریزنٹنگ سیلز کہتے ہیں، اور ان سیلز کا نام ہے بی سیلز، ڈینڈریٹک سیلز اور میکروفیجز۔ یہ تینوں سیلز اینٹیجن جو بھی داخل ہوتی ہے اس کو یہ پکڑتے ہیں تھرو دیئر ریسیپٹر۔ ان ریسیپٹر کو ہم کہتے ہیں بی سیل ریسیپٹر، بی سی آر۔ بی سی آر کی مدد سے وہ ان کو پکڑتے ہیں، ریکگنائز کرتے ہیں، اندر اپنے لے جاتے ہیں، ان کو پروسیس کرتے ہیں، ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کنورٹ کرتے ہیں، اور جو کام کے خطرناک قسم کے پورشن ہوتے ہیں جن کو ہم ایپیٹوپ کہتے ہیں، وہ ایپیٹوپ دوسرے خلیوں کو پریزنٹ کرتے ہیں تھرو ایم ایچ سی مالیکیول، میجر ہسٹو کمپیٹیبلٹی کمپلیکس مالیکیول۔ اس ایم ایچ سی کے ذریعے وہ پریزنٹ کرتے ہیں دوسرے خلیوں کو فار دی پروڈکشن آف اینٹی باڈیز۔ جو بی سیلز ہے وہ دو کام کرتا ہے، ایک تو وہ اینٹیجن کو پکڑتا بھی ہے، اور پھر اگر اس کو کوئی اینٹیجن پریزنٹ کر دی جائے تو اس کے خلاف وہ قوت مدافعت بھی بناتا ہے۔ تو اس کے دو فنکشن ہیں بی سیل کے۔ بی سیل نے جب قوت مدافعت بنانی ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو دو خلیوں میں کنورٹ کر لیتا ہے، ایک خلیے کو پلازما سیل کہتے ہیں اور دوسرے خلیے کو میموری سیل کہتے ہیں۔ پلازما سیل کا کام ہے کہ اینٹی باڈی پروڈیوس کرنا، اور میموری سیل کا کام ہے اس کی پہچان کر کے یادداشت کے طور پہ رکھنا کہ کون سی اینٹیجن ویکسین کے ذریعے یا انفیکشن کے ذریعے میرے اندر داخل ہوئی تھی، اور اس کو وہ یاد رکھتا ہے۔ جب دوسری دفعہ جب آپ بوسٹنگ ڈوز لگاتے ہیں، یہ پہلی ڈوز کو پرائمنگ کہیں گے، دوسری جب بوسٹنگ ڈوز لگاتے ہیں تو تب یہ سارا پروسیس نہیں کرنا پڑتا، بلکہ صرف میموری سیل ہی اس کو ریکگنائز کر کے اے لارج اماؤنٹ آف اینٹی باڈیز، بہت ساری اینٹی باڈیز کیا کر لیتے ہیں؟ تیار کر لیتے ہیں بہت کم وقت میں اور بہت زیادہ۔ اور جب کبھی انفیکشن ہوتی ہے، اصل جراثیم جس کی ویکسینیشن ہوئی ہے وہ جسم میں داخل ہوتا ہے، تو وہ میموری سیل بہت جلدی کام کرتے ہوئے اینٹی باڈی پروڈیوس کر لیتے ہیں۔ ایسی قوت مدافعت جو اینٹی باڈیز کے ذریعے پروڈیوس ہوتی ہے، ایسی وہ کلڈ ویکسین کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، اس میں جراثیم کلڈ ہوتا ہے، اور ایسی قوت مدافعت کو ہم ہیمورل امیونٹی کہتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے بتایا، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اینٹی باڈیز بنتی ہیں سیرم بلڈ میں بنتی ہیں، اس کو اگر ہم بلڈ کو ایسی ٹیوب میں ڈال دیں جہاں پہ کلاٹ ایکٹیویٹر ڈلا ہو، تو وہ کیا ہو جاتی ہیں، خون ادھر جم جاتا ہے اور وہاں سے سیرم سفید رنگ کا باہر نکلتا ہے۔ اس سیرم کا اگر فردر تجزیہ کیا جائے تو اس میں اینٹی باڈیز ہوتی ہیں۔ بہت سارے ٹیسٹ ایسے ہیں جو ان اینٹی باڈیز کو چیک کر لیتے ہیں۔ ان اینٹی باڈیز کو ہم امیونو گلوبولنز بھی کہتے ہیں، اور یہ پروٹین سے مل کے بنی ہوتی ہیں، یہ پروٹین سے مل کے بنی ہوتی ہیں۔ اور کوئی بھی ایک اینٹی باڈی، اس کی شیپ وائی شیپ ہے یا ٹی شیپ ہے، جیسا کہ یہ شیپ بنی ہوئی ہے وائی شیپ، اور ہر اینٹی باڈیز میں 4 جو ہے نا وہ چینز ہوں گی، 4 چینز، 2 جو ہے اس میں ہیوی چین اور 2 لائٹ چین۔
4 چینز ہوں گی اور یہ چینز آپس میں سلفائڈ بانڈ کے ذریعے جڑی ہوتی ہیں. یہ جو اس کا پوائنٹ ہے جس کو ہم ہنج پوائنٹ کہتے ہیں, یہ ہنج پوائنٹ سلفائڈ بانڈ ہوتے ہیں یہاں پہ, اور یہ لائٹ چین اور ہیوی چین آپس میں بھی اسی سلفائڈ بانڈ کے ذریعے جڑی ہوتی ہیں. یہ جو اینٹی باڈی ہے, اس اینٹی باڈیز کے 2 پورشن ہوتے ہیں. ایک پورشن کو کہتے ہیں فریگمنٹ اینٹیجن بائنڈنگ, ایسا ٹکڑا جہاں پہ وہ اینٹیجن لگتی ہے. یہ اینٹیجن ہے, اس ٹکڑے نے اس کو قابو کرنا ہے, تو اس پورشن کو کہیں گے فریگمنٹ اینٹیجن بائنڈنگ. اور نیچے والا پورشن جو ہے اس کو کہتے ہیں فریگمنٹ کانسٹنٹ. یہ کانسٹنٹ ہوتا ہے, یہ ہر اینٹی باڈی میں یہ والا پورشن کانسٹنٹ ہوتا ہے, اوپر والا پورشن تبدیل ہوتا رہتا ہے اینٹیجن کے مطابق. جب ایک قسم کی اینٹیجن آئی ہے تو وہ یہ پورشن کوئی اور قسم کا ہوگا, پھر دوسری اینٹیجن آئی ہے تو وہ یہ پورشن تبدیل ہوتا رہے گا تاکہ اس کو پکڑ سکے. جس اینٹیجن کے نتیجے میں جو یہ فریگمنٹ اینٹیجن بائنڈنگ بنا ہے وہ صرف اسی کو جا کے پکڑ سکتا ہے, اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں اٹ از دا اسپیسیفک امیونٹی. اور یہ انفیکشن ہوئی ہو جن میں یہ والی کوشش کی گئی ہو, صرف انہی میں یہ اینٹی باڈیز بنتی ہیں. تو نان اسپیسیفک امیونٹی کی طرح یہ ہر جانور میں یہ ہے. ان دونوں چینوں میں جو اوپر والا پورشن ہے جو فریگمنٹ اینٹیجن بائنڈنگ ہے وہ ویریبل ہے, وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے, وہ موویبل ہے, حرکت کرتا رہتا ہے ادھر ادھر. اور یہ ہائیلی اسپیسیفک, بہت ہی مخصوص ہے. اس جیسے ہمارا یہ ہاتھ ہے, اس ہاتھ نے جا کے اس کی شیپ ایسے ہو جائے تو پھر ایسی اینٹیجن کو پکڑے گا. اگر اس کی شیپ کہیں گول ہو گئی ہے تو پھر وہ ویسی اینٹیجن کو پکڑے گا. ان کو ہم کیا کہتے ہیں, ان کا کام کیا ہے, یہ نیوٹرلائز کرتی ہیں کس کو, اینٹیجن کو, اور اس کو ڈسٹرائے بھی کرتی ہیں. نیوٹرلائز اینڈ ڈسٹرائے دی اینٹیجن. تو جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ یہ اینٹیجن جو اینٹی باڈی ہے یہ اینٹیجن کو جا کے نیوٹرلائز کریں گی, پکڑیں گی, اور پھر کمپلیمنٹ ایک پروٹین ہے وہ اس کے اوپر لگ کے ان دونوں کو کیا کر دے گا, کمپلیٹ کرے گا اور ختم کر دے گا.